بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اسے بنی اسرائیل کو خالی کرنے کے لیے انہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج شام کی طرف۔ تو پھر فرعون نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس پر پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا فرعون کو کہ میرا رب وہ ہے جس نے مخلوق کو ہر چیز عطا کی، اور جس کو علم پچھلی جو امتیں تھیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کی صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض مہادا، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لکم کے بعد نکالا فی جملۃ الخلق، یعنی تم تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا۔ مہادن کے بعد فراشن نکالا کہ مہادن کی معنی بچھونا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے آسان کیے۔ سلک معنی سہل، یعنی آسان کیے تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، سبلن یعنی راستے، آگے نکالا طرقن یعنی راستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ تو پانی کے بعد مطرن نکال کر بتایا کہ پانی سے مراد یہاں پر بارش ہے۔ تو آگے کہتے ہیں قال اللہ تعالی تتمیمۃً لما وصفہ بموسیٰ وخطابًا لأہل مکہ، اللہ تعالیٰ نے تتمے کے طور پر بیان کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موصوف کیا، یعنی جن الفاظ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی تھی، ان الفاظ کے لیے تتمے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی۔ قرآن تو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے نا، تو اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کے تتمے کے طور پر ہیں، یا پھر وہ خطابً لأہل مکہ، یا پھر یہ اہل مکہ سے خطاب ہے، چونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ مکے میں تشریف لائے تھے، تو ان کے لیے یہ یہاں پر خطاب ہے۔ آگے کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پانی آسمان سے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے ہمارے لیے، اور ہم نے وَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے جوڑے نکالے، ازواجن یعنی جوڑے نکالے۔ ازواجن کے بعد اصنافن نکال کر بتایا کہ اس کی معنی جوڑے ہیں، چونکہ زوجہ اور بیوی اور شوہر کو بھی ازواج کہتے ہیں، زوجہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جوڑا ہوتا ہے بیوی اور شوہر کا۔ کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، ہم نے اس پانی کے ذریعے کھیت کے جوڑے نکالے، شتّیٰ بہت زیادہ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ صفت و ازواجن، یہ جو شتّیٰ ہے یہ ازواج کی صفت ہے، یعنی بہت سارے جوڑے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اے مختلفۃ الالوان، یعنی مختلف قسم کے جوڑے ہم نے پانی کے ذریعے زمین سے نکالے۔ والطعوم، اور مختلف ذائقوں والے ہم نے نکالے، وغیرہما، اور ان کے علاوہ بہت زیادہ۔ آگے لفظ شتّیٰ کی صرفی تحقیق کر رہے ہیں کہ شتّیٰ اصل میں شتیت کی جمع ہے، شتّیٰ جمع شتیت کمریض و مرضى، جیسے مریض
کی جمع آتی ہے مرزا، تو اسی طرح شتیت کی جمع آئی ہے شتا، تو شتیت چونکہ دو تا ہیں تو ایک تا کا تا میں ادغام ہوا تو یہ شتیت سے شتا ہو گیا، اصل میں تھا شت تا تو پھر شتا ہو گیا، جیسے مرزا ہے اسی طرح شت تا تھا پھر دونوں تا کا ادغام ہوا تو شتا ہو گیا۔ اس کا بتا رہے ہیں مشتق منو یعنی یہ کہاں سے نکلا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ من شتل امر، معاملہ متفرق ہو گیا، معاملہ جدا ہو گیا، یہ اس سے مشتق ہیں، شتل امر سے یہ مشتق ہیں، یہ اصطلاح ہے اور اس کی معنی ہے تفرقہ یعنی معاملہ جدا ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہوگا کہ ہم نے پانی کے ذریعے کھیت سے مختلف متفرق جوڑے نکالے، جو رنگ کے اعتبار سے مختلف تھے، جو کھانوں کے اعتبار سے یعنی ذائقے کے اعتبار سے مختلف تھے، ہم نے وہ جوڑے نکالے کھیت کے سبزے کے۔ آگے کہہ رہے ہیں کلو ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، ورعوا یعنی چراؤ، منہا یعنی اس زمین سے، ورعوا انعامکم فیہا اور اس کھیت میں اس زمین میں تم اپنے جانوروں کو چراؤ۔ تو انعام کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انعام یہ جمع نعم، یہ نعم کی جمع ہے انعام، وہی الابل والبقر والغنم، اور انعام سے کیا کیا مراد ہے، ابل یعنی اونٹ مراد ہے، بقرہ یعنی گائے مراد ہے، والغنم اور بکری مراد ہے۔ یقال رعت الانعام، کہا جاتا ہے رعت الانعام ورعیتها، اصطلاح بتا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جانور چریں اور میں نے انہیں چرایا، رعت الانعام جانور چرے اور میں نے ان کو چرایا، ورعیتها متکلم کا صیغہ ہے، والامر للاباحۃ وتذکیر النعمت، اوپر جو حکم ہوا ہے نا کلو یہ امر کا صیغہ ہے، ورعوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، جب جب امر ہوتا ہے تو امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو پتہ چلا تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کھانا اور جانوروں کو چرانا یہ امت پر کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ واجب یہاں پر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی جو امر ہوتا ہے وہ اباحت کے لیے بھی آتا ہے، ہر جگہ امر وجوب کے لیے نہیں آتا۔ والامر للاباحۃ وتذکیر النعمت، یہاں پر جو امر ہوا ہے یہ اباحت مباح ہونے کے لیے ہے اور نعمت کو یاد دلانے کے طور پر ہے۔ والجملۃ حال من ضمیر اخرجنا، تو کلو ورعوا انعامکم یہ جو جملہ ہے یہ پیچھے جو اخرجنا بھی ازواجن تھا، اخرجنا تو اخرجنا کے ضمیر سے یہ کیا ہے، حال ہے جملہ۔ آگے اس کی معنی بیان کر رہے ہیں کہ مبیحین لکم الاکل ورعی الانعام، یعنی تمہارے لیے کھانا اور جانوروں کو چرانا یہ حلال کیا گیا ہے، مباح کیا گیا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقل والوں کے لیے، ذالک کے بعد المذکور ہونا نکالا، یعنی کھیت وغیرہ جو بھی یہاں پر ذکر ہوئے ان کے اندر پانی کے اندر اور جو جتنی چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں ان کے اندر نشانیاں ہیں، کن کے لیے، لأولی النہی عقل والوں کے لیے، لآیات کے بعد لعبرن نکالا یعنی عبرت ہے، اولی النہی عقل والوں کے لیے، لاصحاب العقول عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو نہا کی معنی بتا رہے ہیں کہ جمع نہیتن،
یہ نہا نہیتن کی جمع ہے، جیسے غرفتن کی جمع آتی ہے غرفہ، ٹھیک ہے، غرفہ غرفن، تو نوح یون تھا اصل میں، تو یہ قاعدہ لگا تو نوح یون سے نہا ہو گیا، تو اسی طرح غرفن ہے اور اس کا واحد آتا ہے غرفن، غرفتن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نہا کو عقل کیوں گئی ہے، لِأُولِي النُّہَىٰ یعنی عقل والے، تو نہا کا مطلب تو ہوتا ہے رکنا، تو بتا رہے ہیں وجہ شب بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں کیا مشابہت ہے، کہہ رہے ہیں کہ سمیہ بالعقل لأنہ ینہا صاحبہ عن ارتکاب القبائح، عقل کو نہا اس لیے کہا گیا کیونکہ اس عقل کے ذریعے، لأنہ کیونکہ یہ جو عقل ہے، لأنہ کیونکہ عقل ینہا صاحبہ اپنے صاحب کو عقل